يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سنگ مرمر کی نہ تعریف کیا کر مجھ سے، سنگ مرمر کی نہ تعریف کیا کر مجھ سے، آنسوؤں سے اگر احکام محبت لکھ دوں، چومنے کے لیے جھک جائے گا تیرا تاج محل، ٹوٹے پتھر پہ اگر نام محمد لکھ دوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، پنڈال میں تشریف فرما معزز سامعین اعظام، ڈائس پر رونق افروز علماء کرام، عمائدین ملت، ارباب علوم و فنون، آج کا یہ بزم پروقار اور عظیم الشان اجلاس الحمدللہ اپنی دوسری نشست کے نہایت ہی شباب اور نہایت ہی بہتر موقع سے گزر رہا ہے۔ دعا ہے رب کائنات آپ کے اس بزم پروقار اور عظیم الشان اجلاس کو، اس کی انتہا کو نہایت ہی حسین و جمیل بنائے۔ رب کائنات اپنا فضل نصیب فرمائے۔ آمین۔ زور سے بولنے بھائی۔ ہم آتش سوزاں میں بھی حق بات کہیں گے، ہم آتش سوزاں میں بھی حق بات کہیں گے، کندن کی طرح دہر میں تابندہ رہیں گے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ہر دور ستم میں، تاریخ بتاتی ہے کہ ہر دور ستم میں ہم زندہ تھے، زندہ ہیں، زندہ رہیں گے۔ چونکہ میں آپ کے بیچ آپ کی گود میں پلا ہوا ایک نہایت ہی حقیر اور عاجز انسان ہوں، آپ حضرات نے مجھ جیسے ناچیز کو یہ موقع عنایت فرمایا کہ میں آپ حضرات کے بیچ کچھ اپنا سبق دہراؤں۔ میں اپنے لیے خوش نصیبی اور آپ حضرات کے لیے میں انشاءاللہ یہ دعا گو ہمیشہ رہوں گا کہ رب اولا آپ حضرات کو اس کا بہتر صلہ اور حسین جزا، روز جزا عطا فرمائے۔ میرے دوستو، یہ اجلاس جس کو ایک لیبل دیا گیا ہے، ایک عنوان دیا گیا ہے، ایک شکل دی گئی ہے کہ یہ اصلاح معاشرہ ہے۔ معاشرہ، اس سے پہلی نشست میں حضرت مولانا علاء الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بڑے اچھے اور خوبصورت پیرائے میں آپ حضرات کے سامنے یہ وضاحت کی ہے کہ معاشرہ کسے کہتے ہیں، معاشرے کو تشکیل کیسے دیا جاتا ہے، معاشرہ کس کا نام ہے۔ اس کی فکر انتظامیہ کمیٹی نے نہیں، اس کی فکر اہل محبتیہ نے نہیں، اس کی فکر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، بلکہ رب کائنات نے جب اس دنیا کو تخلیق فرمایا اور حضرت انسان کے بابا، نسل انسانی کے باپ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا ہے، تو آدم کی اولاد کے اندر سے جب آدمیت کا خاتمہ ہوتا ہے، انسان کے اندر سے انسانیت کا خاتمہ ہوتا ہے، اور آدم کی اولاد کے اندر برائیاں اونٹ کر آتی ہیں، آدم کی اولاد کے اندر خرافات رسم
24,000 انبیاء کرام علیہم کو بھیجا ہے، یہ معاشرے کی اصلاح کے لیے بھیجا ہے۔ ہر نبی نے معاشرے کی اصلاح کا پیغام سنایا، ہر نبی نے اللہ کے بندوں کو، آدم کی اولاد کو، آدم کی ذریت کو یہی بتایا کہ اللہ کیا کہتا ہے، تمہارے معاشرے کی سدھار کیسے ہو سکتی ہے۔ اور سب سے آخری میں تو عالم کے دولہا، شہنشاہ وطہا، سرور کونین، آمینہ کے لال، عبداللہ کے نور نظر، فاطمہ الزہرا کے ابا جان، حضرات حسنین کے نانا محترم، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، راحت للعاشقین، شافع محشر، سرور کونین، فخر الرسل، سید کل، ہادی السبل، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب کائنات نے بھیجا، معاشرے کے خرافات کو، بدعات کو، رواج کو، فحاشیات کو، منکرات کے خاتمے کے لیے عبداللہ کے بیٹے کو بھیجا، مکہ کی سرنگلاخ وادی میں بھیجا کہ جاؤ، جو معاشرہ بگڑ چکا ہے اس معاشرے کی اصلاح کے لیے جاؤ۔ چنانچہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سنگلاخ وادی میں عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوا۔ آپ نے سنا ہوگا آج سے 1450 سال پہلے محمد عربی، محمد ابن عبداللہ، آپ کی زندگی کے 40ویں سال کا پہلا دن ہے۔ آپ مکہ سے چند میل کے فاصلے پر جا رہے ہیں، خدیجہ سے کہہ رہے ہیں میں جا رہا ہوں غار حرا میں۔ آپ خدیجہ سے پوچھتے کون جا رہا ہے؟ خدیجہ کہتی یہ محمد بن عبداللہ جا رہا ہے۔ ابو لہب سے پوچھتے، ابو جہل سے پوچھتے، عتبہ سے پوچھتے، ربیعہ سے پوچھتے، امیہ بن خلف سے پوچھتے، ابو سفیان بن حرب سے پوچھتے، کفر کے بڑے بڑے سورماؤں سے پوچھتے، منکرین توحید و رسالت کے امام سے پوچھتے، ہر ایک کا جواب ہوتا یہ محمد بن عبداللہ جا رہا ہے، یہ وہ محمد عبداللہ کا بیٹا ہے، یہ عبد المطلب کا پوتا ہے۔ ابو جہل بھی سینہ چوڑا کر کے کہتا تھا یہ تو میرا بھتیجا ہے، یہ تو میرا خون ہے۔ وہ کہا کرتا تھا میرا بھتیجا صادق الامین ہے، میرا بھتیجا امانت دار ہے۔ لیکن جب 40ویں سال کے پہلے دن محمد بن عبداللہ بن کر غار حرا کی وادی اور تنہائی میں جاتے ہیں، رب کائنات نے جب اللہ نے اپنے محبوب کو نبوت کا تحفہ اور رسالت کی پگڑی عطا فرمائی ہے اور اخلاق سدھارنے کے لیے، معاشرے کو سدھارنے کے لیے رب نے نبوت کا تاج سر پہ رکھا ہے، اب وہی لوگ جو کہا کرتے تھے محمد صادق الامین ہے، وہی لوگ جو کہا کرتے تھے محمد امانت دار ہے، محمد دیانتدار ہے، محمد سچا ہے، محمد صحیح ہے، آج وہ مخالفت پہ اتر آئے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے معاشرے کو سدھارنے کا بیڑا اٹھایا تھا۔ آج جب بھی جس موقع پر بھی معاشرے سے کوئی فرد کھڑا ہوتا ہے کہ معاشرے کے بگاڑ کا خاتمہ ہو جائے، آپس کی کلیش کا خاتمہ ہو جائے، نا اتفاقی کا خاتمہ ہو جائے، تفرقہ بازی کا خاتمہ ہو جائے، انتشار کا خاتمہ ہو جائے، توڑ کا خاتمہ ہو جائے، تو دنیا اس کے در پہ ہو جاتی ہے۔ محمد بن عبداللہ سے مخالفت کسی کو نہیں تھی، لیکن محمد کی رسالت سے اختلاف تھا۔ آج ہم سب یوں کہتے ہیں، بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم نبی دو عالم محمد عربی کے ماننے والے ہیں۔ محمد کیا لے کر آئے تھے؟ وہ کون سی چیز تھی؟ عرب کے تو بدو دیہاتی تھے، گنوار تھے، مردار کھا لیا کرتے تھے، زمین پہ پڑے ہوئے خون کو چاٹ لیا کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ جب گھر سے چلتے اپنے گریبان میں کوئی خوبصورت پتھر اٹھا کر رکھتے اور اس کو معبود اور خدا تسلیم کر لیا کرتے تھے۔ چلتے چلتے ملک شام کے راستے میں، یمن کے راستے میں اگر کوئی اس سے خوبصورت پتھر مل جاتا تو وہ لوگ اس پتھر کو اٹھاتے، پہلے والے کو پھینک دیتے، یہ میرا خدا ہے، یہ میرا معبود ہے۔ یہ وہ لوگ تھے مردار کھانے والے تھے، یہ وہ لوگ تھے جنہیں کچھ پتا نہیں تھا۔ آخر کون سا وہ نسخہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، جس نسخے کو استعمال کر کے اللہ نے انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب دیا ہے۔ کہیں فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی کا مصدع سنایا ہے۔ وہ نسخہ تھا قرآن پاک کا جو رب کائنات نے غار حرا کی تنہائی میں جبریل امین کی وحی یوحا کے تار کے ذریعے
سے جوڑا تھا، وہ قرآن کا پیغام تھا۔ قرآن اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا سب سے عظیم نسخہ ہے۔ قرآن معاشرے سے برائیوں کے خاتمہ کرنے کا سب سے محترم شان نسخہ ہے۔ قرآن اللہ سے قریب ہونے کا سب سے بہتر نسخہ ہے۔ اس نسخے کو صحابہ نے آزمایا تو رب کائنات نے احساس عطا فرمایا۔ یہ وہ نسخہ تھا جس نسخے کو اپنایا، قرآن کے نسخے کو۔ جس قرآن کو ہم نے طاقوں میں سجا دیا، جس قرآن کو ہم نے سوچ لیا رمضان میں اس کی پڑھائی کی جائے گی، جس قرآن کے بارے میں ہم نے تصور کیا کہ اس قرآن کو صرف گھر کے آباد کرنے کے لیے، روزگار کے چلانے کے لیے، وہ قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ آئیں قرآن کو دیکھیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ وہ رب جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، کہتا ہے ہو جا، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ ان ربک یخلق ما یشاء، اللہ تمہارا وہ ہے۔ یہ قرآن بایو ڈاٹا دے رہا ہے، قرآن رب کا تعارف کرا رہا ہے، قرآن رب کی طاقت کو بتا رہا ہے، قرآن یہ بتا رہا ہے اسلام کے ماننے والوں تمہارے پاس سب سے بڑی طاقت ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی طاقت ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان کی بڑائی، زمین کی بڑائی جتنی بھی ہو سکتی ہے وہ صرف میرے اللہ کے لیے ہے، وہ آپ کے اللہ کے لیے ہے۔ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، میرا اور آپ کا اللہ، مغرب کا بھی اللہ ہے، مشرق کا بھی اللہ ہے۔ هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ تو جہاں بھی جائے گا، جس موقع پر جائے گا، تیرا خدا تیرے ساتھ ہے، تیری ایک ایک ادا کو تیرا خدا دیکھ رہا ہے۔ اس اللہ کی طاقت کو سمجھو۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو آسمان میں ہے، جو زمین میں ہے، وہ اللہ کا ہے۔ اللہ کی طاقت کو سمجھو۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اے بندو تم جدھر جاؤ، جس رخ پر جاؤ گے تمہیں اللہ نظر آئے گا۔ وہ قرآن کہتا ہے ان ربک یخلق ما یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے پسند کرتا ہے۔ یفعل اللہ ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ وہ اللہ ہے یعذب من یشاء، وہ کسی کو عذاب دیتا ہے۔ یغفر لمن یشاء، وہ کسی کو معاف کر دیتا ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، وہ کسی کو بادشاہت دیتا ہے۔ تنزع الملک ممن تشاء، وہ کسی سے سلطنت چھین لیتا ہے۔ وتعز من تشاء، وہ کسی کو عزت کا تاج عطا فرماتا ہے۔ وتذل من تشاء، وہ کسی کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، وہ کسی کو بیٹی دیتا ہے۔ یہب لمن یشاء الذکور، وہ کسی کو بیٹا عطا فرماتا ہے۔ ویجعل من یشاء عقیما، وہ کسی کو باج بنا دیتا ہے۔ وہ اللہ ہے، وہ میرا اللہ ہے، وہ آپ کا اللہ ہے۔ امات و احیا، وہ کسی کو مارتا ہے، کسی کو جلاتا ہے۔ اضحک و ابکا، کسی کو ہنساتا اور کسی کو رلاتا ہے۔ اغنا و اقنا، وہ کسی کو دولت دیتا ہے، کسی کو غربت و افلاس میں دھکیل دیتا ہے۔ وہ اللہ ہے جس اللہ کے پاس تمام نظام عالم کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس اللہ کو ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کو بالائے طاق رکھا۔ آج دیکھ قرآن کیا کہہ رہا ہے، ہر جگہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ الحمد سے لے کر ناس تک رب نے قرآن کو رب سے شروع کیا ہے، رب پہ ختم کیا ہے، کیونکہ میرے بندے رب کے معاملے میں پھسل جائیں گے۔ آج ہم رب کے معاملے میں پھسل گئے۔ ہم نے سمجھا ایٹم بم کی طاقت کو، ہم نے سمجھا بگر یوٹ میزائل کی طاقت کو، ہم نے سمجھا پیسے روپے کی طاقت کو، ہم نے سمجھا الیکشن کلیکشن کی طاقت کو۔ ہم نے اگر نہیں سمجھا تو رب کی طاقت کو نہیں سمجھا، اور اس کی وجہ قرآن پاک سے دوری ہے۔ قرآن پاک سے دوری ہے۔ اصلاح، معاشرے کی اصلاح، معاشرہ وجود میں افراد کے ذریعے سے آتا ہے۔ اگر افراد صحیح ہو جائے، اور قرآن پاک افراد کو صحیح کرنے کے لیے آیا، قرآن پاک معاشرے کو درست کرنے کے لیے آیا، ہم اپنے آپ کو صحیح کریں۔ قرآن نے ہر جگہ ہر موقع پر ہماری رہنمائی کی ہے۔ اس قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگائیں اور دیکھیں قرآن کا پیغام ہے۔ قرآن پاک کے اسی پیغام کو صحابہ نے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کی، اللہ نے احساس عطا فرمایا۔ چنانچہ آج ہمارے پاس صحابہ کی کوئی ہسٹری نہیں، ہاں ہمارے پاس ہے کرکٹ کھلاڑیوں کی، ہمارے پاس لسٹ موجود ہے، ہاں ہمارے پاس ہے الیکشن میں کلیکشن میں فلاں نیتا کھڑا ہوگا، فلاں ایم پی ایم ایل اے بن جائے گا۔ نیتا گیری میں ہم آگے ہیں، چمچا گیری میں ہم آگے ہیں، دنیا داری میں ہم آگے ہیں۔ اگر ہم آگے نہیں ہیں تو قرآن کے علوم میں نہیں ہیں۔